جب ہم کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا کچھ مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں عام زندگی میں بھی، تو یہ سچویشن درپیش آتی ہے کہ سوال ہم خود سم ٹائم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی، میرے اوپر یہ سختی کیوں آئی، میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا ہے۔ اور ہم اللہ کی آزمائش کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے یا اس آزمائش کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بنیادی سی ہماری مسٹیک ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں، جو ہمیں پھر ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ آزمائشوں کی اگر ہم نے نوعیت سمجھنی ہے، کہ یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور اس میں آزمائشوں کا ذکر ہے مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جان اور مال سے، اور اس طرح ہر اس چیز سے جو ہمیں پسندیدہ ہیں، ان سب چیزوں سے ہم آزمائے جائیں گے۔ تو آزمائش تو شرط ہے، لیکن جب ہم پیغمبروں کی واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم ذرا ان کو تھوڑا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کیا تھی اور ان کی نوعیت کیا تھی۔ اور آزمائشوں میں ہم دیکھیں کہ اکثر ایسی نوعیت ہے کہ جو اس ٹائم پہ لوگ تھے نا، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھے تھے کہ بھائی ایسا کیوں، ہم ایسا کیوں کریں۔ تو سم ٹائم ایک دم سے لاجیکل رسپانسز ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ کی قوم کے جو واقعات ہیں کہ جنہوں نے وہ گائے ذبح کرنی تھی، اور انہوں نے کہا گائے متشابہ ہو گئی ہے، نہیں سمجھ آ رہی کیسی ہو، اور بار بار سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ گائے بوڑھی ہو کہ جوان ہو، ہل چلاتی ہو کہ نہ ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اس طرح ہیلے اور بہانے تھے، اور دراصل بات نہ ماننے کے طریقے تھے۔ اور آزمائش کیا تھی کہ جب ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو ہیلا سازی کرتے ہیں یا ایک دم سے بے چونو چرا بات مان لیتے ہیں۔ اب سیم وے جب ہم سے کوئی نعمت دے کر واپس چھین لی گئی، چاہے وہ اولاد کی تھی، مال کی تھی، اچھی نوکری کی تھی، یا کسی شخص کی محبت اور الفت کی تھی، کچھ بھی چیز جو آپ کی پسندیدہ تھی اور آپ کو ملنے کے بعد چلی گئی ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش کی ایک فارم ہو سکتی ہے۔ آزمائشوں کے بہت سے روپ ہیں، وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں سم ٹائم، اور اسی طرح ان کی جو ریوارڈز ہیں وہ بھی اسی طرح انڈائریکٹ ہیں۔ اچھا، اب آگے یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے پٹ ہولز میں ہم پھنس جاتے ہیں نا، جو شیطان کے وسوسے ہیں نا، وہ کس طرح ہمارے اندر راسخ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے جو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں وہ کتنے غیر محسوس انداز سے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خیالات میں انٹر ہوتے ہیں۔ اب جو سبت کا واقعہ ہے، ہفتہ والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا، وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی حکم عدولی نہیں کی کہ ہفتہ والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، اور آزمائش کیا تھی، اس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو رشوت لے رہے ہیں، ان کے تو محل چیزیں سب کچھ کھڑا ہو رہا ہے، اور آپ جو رشوت نہیں لے رہے ہیں، آپ ایک معاشی تندرستی کا شکار ہیں، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، اور بظاہر دنیاوی معاملات میں ہم لوگوں سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ وہ چیز جو ہمیں نعمت لگ رہی ہے اور وہ دراصل آزمائش ہے، وہ بعض افراد باقی لوگوں کو دستیاب ہے یا ادھر ادھر اچھل رہی ہے، لیکن آپ اس سے مستفید نہیں ہو رہے کیونکہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور لمٹس کے اندر جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان سے بڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو ان میں منافقین تھے، فاسق لوگ تھے جن کا ایمان کامل نہیں تھا، انہوں نے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، پکڑتے ہفتے اگلے دن ہی تھے، اور بہانہ یہ بنایا کہ نہیں بھائی، ہم ہفتہ والے دن جو اللہ نے منع کیا اس تاریخ میں تو ہم نہیں پکڑ رہے، ہم تو اگلے دن پکڑ رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ فیل کیا تھا کہ اللہ نے جو ایک آزمائش دی ہے نا، اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس کو بے چونو چرا نہیں مانا تھا۔ اور سم ٹائم ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی چھوٹے چھوٹے جو خدا بنا رکھے ہیں نا، معبود بنا رکھے ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی پٹ ہولز میں گر جاتے ہیں اور اپنے سے سمجھتے ہیں نہیں بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے، اور اپنی انٹرپریٹیشنز نکالتے ہیں اور سچ بے چونو چرا نہیں مانتے ہیں، اور مسلسل اپنا جو خود احتسابی کا عمل ہے اس کو ریوائز نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ چھوٹا سا واقعہ ہماری آزمائش بن جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہیں ہوتا۔ تو جتنی ہماری ٹریننگز ہیں اور جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ایک حدود مقرر ہیں،
تو اسی کے مطابق ہی ہمارے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے. جیسے پل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کتنے ویٹ کا سامان گزر سکتا ہے, کتنی ٹریفک گزر سکتی ہے, اس سے زیادہ ہو تو کولیپس ہوگا. تو اللہ میاں کو یقیناً ہماری لمٹس پتہ ہیں اور اسی کے مطابق ہی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں. آزمائش ضروری نہیں بہت ہی بڑی اور ہمیں واضح نظر آئے کہ ہمارا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی پریفرنسز میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے ڈوز اور ڈونٹ سیٹل کیے جاتے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو بچون و چرا سمینا و اتانا کو فالو کر رہے ہیں, یا سمینا و اسینا کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی ہم بہت زیادہ سوال ایسے کہ جو بلا مقصد ہیں اور بغیر دلیل کے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, یا ہم ماننے والوں میں, اور ہماری لاجک بھی اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حقیقت کو جان سکیں. اچھا, کوئی اور طرح کی آزمائش دیکھیں کہ کیسے چھوٹی آزمائشیں تھیں. یہی ہم واقعہ لیتے ہیں حضرت موسیٰ کا, جو ان کی قوم تھی, ان سے کہا گیا آخر میں سوال پوچھ کے نا ایک گائے مختص ہو گئی کہ ایسی ہو, نہ بوڑھی ہو, نہ بچی ہو, اس کا گہرا زرد رنگ ہو, ہل نہ جوتی ہو, نہ ہی وہ کوئی مشقت کرتی ہو, اور خوبصورت ہو, دیکھنے میں نظر ایسی آتی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. اس گائے کے بارے میں روایات ہیں. اس گائے کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ یہ اب ہمارے قرآن پاک کی روایات نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ روایات تھیں جو کہ عربی ایک طرح سے روایات میں اور اسرائیلی روایات میں, تورات کی بکس میں, یہودیوں کی روایات میں ہمیں ملتی ہیں. اس میں یہ ذکر تھا کہ جس لڑکے سے یہ گائے لی گئی نا, آخر میں جب گائے مل گئی تو اس لڑکے نے یہ بیچنی نہیں چاہی. اس نے کہا کہ میں نے یہ گائے نہیں بیچنی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک گائے کے عوض 2 گائے دی, پھر یہاں تک کہ 10 گائے ہوں گی, لیکن لڑکا وہ گائے نہیں بیچتا تھا. یہاں تک کہ معاملہ یہ طے پایا کہ اس گائے کے برابر سونا دیا جائے. تو وہ جو لڑکا تھا اور اس کی والدہ تھی وہ کافی غریب تھے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, تو اللہ نے اس کو مالدار کرنا چاہا. یہ ان کی روایات میں ذکر ہے یہودیوں کی, چونکہ یہ روایت بھی ان کی بکس میں بھی ملتی ہے. تو اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے وہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک جوہری گزرا اور اس کے پاس ایک بیش قیمت ہیرا تھا. اس لڑکے نے اس کی قیمت 7,000 درہم مقرر کی اور اس نے کہا کہ میرے والد سوئے ہوئے ہیں, وہ اٹھتے ہیں تو پھر میں تمہیں وہ رقم ادا کرتا ہوں. وہ جو جوہری تھا, جو تاجر تھا, اس نے اس کی قیمت کم کر کے بتائی, 100 درہم مزید کم کر کے بتائی. لڑکے نے کہا کہ نہیں, میں رقم بغیر پوچھے والد کی نہیں لے سکتا, میرے والد جاگیں گے, اٹھیں گے, میں ان سے رقم لوں گا اور پھر تمہیں ادا کروں گا, ورنہ یہ چوری ہو جائے گی, میں یوں نہیں بغیر پوچھے لے سکتا. اس پر باؤ تاؤ چڑھنے شروع ہو گیا. لڑکے نے کہا میرے والد جاگتے ہیں تو میں تمہیں 100 درہم اور دوں گا. اس نے کہا تم اگر ابھی میرے سے لے لو تو میں اور قیمت کم کرتا ہوں. اس طرح بتدریج تاجر قیمت کم کرتا چلا گیا اور لڑکا والد کے اٹھنے پر رقم اور زیادہ بڑھاتا چلا گیا. تو یہاں تک کہ وہ جو جوہری تھا, تاجر تھا, وہ اس کا وہ ڈیل نہیں طے پائی اور وہ واپس چلا گیا. تو جو اس کی ادا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس نے ایک ٹریپ تھا یہ بھی, وہ جو تاجر کا آنا, رقم بڑھانا, اس کو لالچ دینا تھا کہ وہ نافرمانی کرے اپنے والد کی, ان کے پوچھے بغیر ان کی رقم لے لے. تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی آزمائش تھی. دراصل سامنے یہ نظر آتا ہے کہ بیسیکلی لڑکا اور اس کے والد ایک ہی گھر کے ہاؤس ہولڈ کے ممبرز ہیں. وہ چاہتا تو وہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر ان سے پوچھے بغیر رقم نہیں ادا کروں گا. تو وہ جو تاجر ہے, جو شیطان کے روپ میں آیا تھا اور آزمائش تھی اس لڑکے کی, وہ اس کی جو آزمائش تھی وہ پوری ہوئی. تو جب میں یہ بھی واقعہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا یہ آزمائشیں کتنے چھوٹے چھوٹے روپ دھار کے آتی ہیں, کیسے چھوٹے چھوٹے وسوسوں کی شکل میں اور ڈپریشن میں اور مایوسیوں کی شکل میں آتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نمبر اچھے نہیں آئے, ہم نے کوئی جاب لینی تھی, ہمارا کوئی گول تھا وہ نہیں ملا, کسی دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھ کر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈپریس ہوتے ہیں اور ہمارے گول پیچھے رہ جاتے ہیں, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو آزمائشیں ہیں یہ بہت ہی اسی طرح سے ان مائنیوٹ چیزوں سے ہی نکلتی ہیں, تشکیل پاتی ہیں. ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور ہماری انٹرنل کلینزنگ ہوتی ہے, اور اسی انٹرنل کلینزنگ کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں پھر نوازا جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے جب وہ نوازشیں ہم تک پہنچتی ہیں. ان کے اندر ایک اپنا ایک ٹائم لائن ہے, ایک ٹائم گیپ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ ہمارا جو عمل ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے, اللہ کی نظر میں وہ مقبول ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں اس کے بعد صلہ ملتا ہے.